Assalamu alaikum. Dear students, today is our second lecture of biology, class 9, page number 2. Our topic is the branches of biology, and this lecture is basically the continuation of the previous lecture. پریویس لیکچر میں ہم لوگ ڈفرینٹ جو برانچز ہیں بایولوجی کی ان کو ڈسکس کر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے 8 برانچز کو ڈسکس کر لیا تھا. تو لاسٹ جو ہماری برانچ تھی وہ تھی ایمبریولوجی. ایمبریولوجی میں ہم لوگوں نے ایمبریو کے بارے میں پڑھا کہ ایمبریو کی جو اسٹڈی ہے اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی ایک نئے انڈیویجول میں بننے تک کا جو سفر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایمبریولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. آج کی جو ہماری نیکسٹ برانچ ہے بایولوجی کی وہ ہے ٹیکسونومی. ٹیکسونومی میں ہم لوگ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، ہم لوگ آرگنیزمس کو نیم دیتے ہیں اور ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں. کلاسیفائی کس میں کرتے ہیں؟ گروپس میں کرتے ہیں، سب گروپس میں کرتے ہیں. جس طرح ہم لوگ کلاس میں گروپس بناتے ہیں نا، ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو کہ میڈیوکرز ہوتے ہیں، مطلب کبھی کام کر کے آ جاتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو موسٹلی کام نہیں کرتے. تو یہ 3 طرح کے گروپس ہوتے ہیں. اب آگے ان کے سب گروپس بھی ہوتے ہیں. سب گروپس میں ہم لوگ وہ ان اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ بہت اچھا ایک اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو کبھی کام کر رہا ہوتا ہے کبھی کام نہیں کر رہا ہوتا. گروپ کے اندر بھی سب گروپس ہوتے ہیں. سب کا مطلب ہوتا ہے ماتحت، یعنی کہ چھوٹا گروپ بڑا ہوتا ہے، سب گروپ اس سے چھوٹا گروپ، ان کی گروپ کے اندر گروپ بنانا. تو آرگنیزمس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ آرگنیزمس کو نیم دیتے ہیں، ان کی گروپنگ کرتے ہیں. جیسے کہ اب وائرس ہو گیا، بیکٹیریا ہو گیا، ہیومن بینگز ہو گئے، اینیملس ہو گئے یا پلانٹس ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے ہیں تو آرگنیزمز نا، لیونگ آرگنیزمس ہیں نا سارے. لیکن ہم لوگ ان کو الگ سے ڈیفائن کرتے ہیں، الگ سے ہم لوگ ان کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں، ان کے نیمز الگ رکھتے ہیں تاکہ اگر ہم لوگوں نے کسی بھی ہیومن بینگس کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے تو ہمیں کسی بھی پلانٹ کی بک پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. ہمیں کسی بھی اگر ہم لوگوں نے وائرس کو پڑھنا ہے تو ہم لوگوں کو کسی ہیومن بینگس کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. اس طرح سے بایو کی وہ برانچ جس میں ہم لوگ نیمنگ اور کلاسیفیکیشن کرتے ہیں آرگنیزمس کی، اس برانچ کو ٹیکسونومی کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیلنٹولوجی. پیلیونٹولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیلنٹولو مطلب باقیات جو اس کی ریمینز ہوتے ہیں، ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگنیزمز، یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس پرانے جانور ہیں جو کہ اب دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی ہڈیاں موجود ہیں، ان کے کوئی بھی نشان باقی ہیں. پاسٹ آرگنیزم جو کہ اب دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، ان کی جو ریمیننگ اس کے جو ان کے فاسلز ہیں ان کو اسٹڈی کرنا. بیسیکلی دی اسٹڈی آف فاسلز از کالڈ پیلنٹولوجی. تو فاسلز کیا ہوتے ہیں؟ فاسلز جو پرانے جانور مر چکے ہوتے ہیں جو کہ اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کی جو باقیات ہیں ان کو اسٹڈی کرنا فاسلز کہلاتا ہے. سب سے پہلے 1833 میں پیلنٹولوجی کی جو ٹرم تھی یہ یوز کی گئی تھی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انوائرمنٹل بایولوجی. انوائرمنٹل بایولوجی میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر انسان ہے، کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی پودا ہے، اس کا اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ کیسا لنک ہے، کیسا رشتہ ہے. انوائرمنٹل بایولوجی جو ہے یہ 3 ورڈز پہ نکلا ہے. انوائرمنٹل مطلب انوائرمنٹ، بایو مطلب لائف، لوگو مطلب تھنکنگ یا ریزننگ. تو بایو کی وہ برانچ جس میں ہم لوگ کسی بھی انسان کا، کسی بھی جانور کا، کسی بھی مائکرو آرگنیزمس کا اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. انٹریکشن کا مطلب اس کا تعلق کیسا ہے، آیا وہ جو جانور ہے وہ اس انوائرمنٹ کے لیے اچھا ہے یا نہیں. اگر ہم لوگ انسانوں کی بات کریں، ہم لوگ ایک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان، جو کمیونٹی ہماری ایک جگہ پہ رہ رہی ہے، کیا ہم لوگ اس انوائرمنٹ کے لیے ہارمفل ہیں یا بینیفیشیل ہیں. بینیفیشیل یا ہارمفل ہم لوگ کس سینس میں ہو سکتے ہیں؟ بینیفیشیل اس سینس میں ہیں کہ اگر ہم لوگ اس انوائرمنٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ ہم لوگ اس انوائرمنٹ کے اندر پودے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو ماحول ہے وہ بالکل صاف رہے، ہمارے ماحول میں پولوشن نہ ہو، تو وہ ہم لوگ انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں اور یہ ہمارا انٹریکشن بہت اچھا ہے کسی بھی ہمارے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ. ہارمفل انٹریکشن کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ ایک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، وہ انوائرمنٹ ہمیں کھانا دے رہا ہے، پینا دے رہا ہے، لکڑی دے رہا ہے، چھاؤں دے رہا ہے، شیڈو لیتے ہیں نا ہم لوگ پلانٹ سے، تو اب بدلے میں ہم لوگ اگر ان پلانٹس کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارا ایک نیگیٹو انٹریکشن ہے. تو انوائرمنٹل بایولوجی کے اندر ہم لوگ جو لیونگ آرگنیزمس ہیں ان کے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن دیکھتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس 12 برانچ ہے سوشل بایولوجی کی، وہ ہمارے پاس ہے جو بایولوجی کی برانچ ہے وہ ہمارے پاس ہے سوشیو بایولوجی. سوشل
جو ہے یہ سوسائٹی سے نکلا ہے. اب سوسائٹی کے ساتھ جو آرگنیزمز ہیں ان کا بیہیویئر کیسا ہے. سوسائٹی اور آرگنیزمز، سوسائٹی ایک معاشرے کو کہتے ہیں. سوسائٹی کے اندر جو رہنے والے جاندار ہیں ان کا اپنی معاشرے کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم لوگ سوشل بائیولوجی کو دیکھتے ہیں. اب جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو آرگنیزمس کا انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن، تو اسی طرح سے جو ہم لوگ ہیومن بینگس رہ رہے ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر، تو ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے. کیا ایک بندہ جو کہ ڈرگس لیتا ہے، ایڈکٹیو ہے، وہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ سیم ہوگا بنسبت اگر ہم لوگ اس کا کمپیریزن کریں ایک ایجوکیٹڈ آفیسر بندہ ہے، ایک افسر ہے اور ایک نشئی ہے، تو ان دونوں کا بیہیویئر سیم ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سوشل بائیولوجی میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی زندہ جاندار ایک کمیونٹی کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، ان کا اپنے سوسائٹی کے ساتھ نیگیٹیو یا پازیٹیو کس طرح کا بیہیویئر ہے. اس طرح کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں بایو کی جس برانچ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم لوگ سوشل بائیولوجی کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیراسائٹولوجی. پیراسائٹولوجی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے پیراسائٹس کیا ہیں. پیراسائٹس کہتے ہیں کہ وہ آرگنیزمز جو کہ کسی انسان کے اندر رہتے ہیں، اس سے کھانا لیتے ہیں، اس کو اپنے گھر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بدلے میں اتنے احسان فراموش ہوتے ہیں کہ جاتے ہوئے اس کو نقصان پہنچا کے جاتے ہیں. اس طرح کی جو مائکرو آرگنیزمز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ پیراسائٹس کہتے ہیں. پیراسائٹس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، یا آپ لوگ اس کی فارمز یا اس کی ایگزامپلس ہیں. ہیومن بینگس کے اندر بھی موجود ہیں، انٹیسٹائن کے اندر رہتے ہیں، ایکولائی یا ڈفرینٹ بیکٹیریاز ہیں یا وائرسز ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر رہتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے ہمیں ہمارے بایو سنتھیٹک مشینری کو یوز کرتے ہیں. بایو سنتھیٹک مشینری یعنی کہ وہ مشینری جو پروٹین ہماری بنا رہی ہے، وہ مشینری جو ہماری نیوٹرینٹس بنا رہی ہے، اس کو یوز کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے جسم کو اپنے گھر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے ہمیں بیماریاں لگا جاتے ہیں. تو پیراسائٹولوجی وہ برانچ ہے بایو کی جس میں ہم لوگ پیراسائٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. دی برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف پیراسائٹس از کالڈ پیراسائٹولوجی. اگلی جو ہمارے پاس برانچ ہے بایو کی وہ ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو مطلب لائف، ٹیکنالوجی مطلب کوئی بھی پریکٹیکل نالج، کوئی بھی ٹیکنیک، وہ ٹیکنیک جس کو یوز کر کے ہم لوگ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، فار دی ویلفیئر آف ہیومن بینگز، کوئی بھی ایسے ٹیکنیک جس کو ہم لوگ انسان کی مدد کرنے کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ٹیکنیک کو بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. مطلب بایو میں نے کیوں یوز کیا، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ انسانوں کا بھی ذکر کیا. ویسے ٹیکنالوجی کے مطلب کوئی بھی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے، کوئی بھی پریکٹیکل نالج ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ بایو ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ کوئی بھی ایک ایسا نالج، کوئی بھی ایسی ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں جو کہ انسانوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ ڈیابٹیز، شوگر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ریکور کرنے کے لیے، شوگر بیسیکلی کیوں ہوتی ہے، کیونکہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی جو ان کا پینکریاز ہے وہ ایک اسپیسیفک ایک سفیشینٹ اماؤنٹ میں وہ شوگر کو پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا، جو کہ مطلب انسولین کو پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا، یا تو وہ کم اماؤنٹ میں پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے یا پھر زیادہ اماؤنٹ میں. تو یہ انسولین یوز کی جاتی ہے شوگر کے پیشنٹ کو ریکور کرنے کے لیے. تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایسا نالج، کوئی بھی ایک ایسی ٹیکنیک، کوئی بھی ایک ایسی اپلیکیشن جس کو یوز کر کے ہم لوگ انسان کی ویلفیئر کے لیے کوئی بھی نئی چیز بنائیں، تو اس کو ہم لوگ اس برانچ کو ہم لوگ بایو کی اس برانچ کو بایو ٹیکنالوجی کہیں گے. اور یہ ہمارے پاس لیٹسٹ پروفیشن ہے آج کل، جو سب سے نیا ترین پروفیشن ہے. بہت امپورٹنٹ ہمارے پاس یہ ٹیکنیک ہے، اس کو یوز کر کے ہم لوگ انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو جس طرح شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگوں نے انسولین بنائی ہے. یہ انسولین مارکیٹ سے بھی اویلیبل ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ آرٹیفیشیل وے میں بھی بناتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ جو کاؤ ہے اس کے پینکریاز سے لے کے بھی ہم لوگ ایز اے میڈیسن یوز کر کے ڈفرینٹ جو ڈیابٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ریکور کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے امیونولوجی. امیونولوجی لفظ نکلا ہے امیون سے. امیون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینڈ کرنا اگینسٹ مائکروبس، ڈیفینڈ
اگینسٹ مائکروبس کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، جیسے وائرس بیکٹیریا ہو گئے، جو ہمارے جسم کے اندر آ کے ہمارے جسم کو ہارم کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. ان کے اگینسٹ اپنے لیے ایک جو قوت مدافعت ہوتی ہے اس کو پیدا کرنا امیون ہوتا ہے، اپنے آپ کو امیون کر لینا. یعنی کہ اپنے اندر لیٹس سپوز کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی بیکٹیریا آ رہا ہے ہماری باڈی کے اندر، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس کے اندر، ہم لوگوں کا جو جسم ہے، ہماری جو باڈی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود اپنے لیے ایک طرح سے اینٹی بایوٹک ہماری باڈی کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہیں. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں میں، آپ لوگوں میں سے کچھ بچوں میں یہ چیز آبزرو کی ہوگی، اور کچھ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو ہیڈ ایک ہوئی ہے تو آپ نے پیناڈول کھا لیا، آپ کو آرام آ گیا. پھر آپ کو کبھی ہیڈ ایک ہوئی، سر میں درد ہے، آپ نے پیناڈول کھائی، آپ کو آرام آ گیا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتی ہے اور آپ کو پیناڈول جو ہے وہ ملتی ہے، لیکن آپ کو آرام نہیں ملتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیسیکلی کیونکہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا، وہ ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے نا، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ہڈ حرام ہے، اس کو تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بندہ دوائی کھا لے گا تو آرام آ جائے گا. وہ دوائی کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی دوائی کے اندر ایک وہ جو ہمارے پاس میڈیسن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک امیونٹی پیدا ہوتی ہے. وہ امیونٹی جا کے اس وائرس یا بیکٹیریا یا جو بھی وہ بیماری پھیلانے والا ہمارے پاس کوئی بھی ہمارے پاس وہ ایجنٹ ہے، اس کے ساتھ جا کے لڑائی کرتا ہے. تو جب وہ جیت جاتا ہے تو وہ بیماری پھیلانے والا ایجنٹ جو ہے وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، اور ہمیں اس بیماری سے ریلیف مل جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ہماری جو امیونٹی ہے نا، یہ قوت مدافعت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن جب ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیتے ہیں دواؤں کا، تو جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی، وہ آرام پسند ہو جاتا ہے ہمارا امیون سسٹم. وہ کہتا ہے کہ میں اب اس کے لیے کیوں کام کروں، جب اس نے خود ہی اپنے لیے کام کر لینا، اس نے میڈیسن کھانی ہے تو اس کو آرام آ جائے گا، تو میں بھی آرام سے آرام کرتا ہوں. تو وہ جو امیونالوجی میں بیسیکلی ہم لوگ امیون سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں، اینیملز کا امیون سسٹم، یعنی کہ قوت مدافعت والا نظام جو کہ کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اینٹومولوجی. اینٹومون کا مطلب ہوتا ہے انسیکٹس. اینٹومون از بیسیکلی یوزڈ فار انسیکٹس. بیسیکلی یہ جو اینٹومولوجی ہے، یہ ایک زوالوجی کی ہی برانچ ہے جس میں ہم لوگ جانوروں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو اینٹومولوجی کی ٹرم ہے، یہ 1764 میں یوز کی گئی تھی. اینٹومون ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے انسیکٹس. تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹومولوجی از دی برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف انسیکٹس. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فارماکولوجی. فارماکولوجی، اگر ہم لوگ فارماکولوجی کی بات کریں تو فارم کا مطلب کیا ہوا؟ فارم سے آپ نے اگر دیکھا ہے فارمیسی لفظ نکلا ہے فارم سے. فارمیسی میں کیا ہوتی ہیں؟ ڈرگس ہوتی ہیں. ڈرگس مطلب کوئی بھی میڈیسنز. یہ ڈرگس وہ والی نہیں ہیں جو باقی ڈرگس ہیں. ڈرگس بایو کی زبان میں میڈیسنز کو، وہ میڈیسن جو کہ ہماری باڈی میں بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتی ہیں، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈرگس. وہ دوسری والے ڈرگس نہیں ہیں جو کہ مطلب جس کو نیگیٹیو سینس میں یوز کیا جاتا ہے. اب فارمیسی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان پر جو ڈیفرنٹ میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے. ان کا اثر کس طرح سے ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہم لوگ میڈیسن لے رہے ہیں تو وہ کیا وہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے. تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں دی اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر ایفیکٹس آن دی سسٹم آف آرگنیزمس. یعنی کہ جو زندہ جاندار ہیں ان کی جو باڈی کے اندر ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، جیسے کہ امیون سسٹم ہے یا ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ان ڈائجسٹیو سسٹم یا امیون سسٹم کے اوپر جو ڈرگس ہم نے لی ہیں ان کا کیا اثر ہے. کچھ ڈرگس ہوتی ہیں نا جن کو لینے سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کہ ایک بیماری تو ٹھیک ہو جاتی ہے اور دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر گرم دوائیاں دی جاتی ہیں جن کی تاثیر، جن کا اثر جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ٹھنڈا اتنا راس نہیں آتا. ٹھنڈا اگر لیتے ہیں تو ان کی اور پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں. ویسے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ان کو ہم لوگ ٹھنڈا دیں. اگر ہم لوگ دیسی دوائیوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا جو ہمارے پاس
یو کین سے کہ جو حکیم وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو اگر ٹھنڈی دوائی دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو لیور ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب اس کے اندر جو گرمی کی حدت ہے وہ کم ہوگی اور ان کا جو ہیپاٹائٹس کا لیول ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو جوائنٹس ہیں ان کا پرابلم ہو جاتا ہے، جوائنٹس کے اندر پین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو معتدل سی دوائیاں دی جاتی ہیں جن کی تاثیر بھی گرم ہی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی فارماکولوجی میں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ میڈیسن دے رہے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں، وہ جو میڈیسن ہے وہ اس پیشنٹ پہ صرف اس بیماری کو ریکور کرنے کی سینس میں ہیلپ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر جو میڈیسن ہے اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ پیناڈول ہماری جو بالکل ہماری یو کین سے سوسائٹی میں، یہ ہمارے کنٹری میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے۔ تھوڑا سا سر درد ہوا تو پیناڈول کھا لو، تو لیکن یہ جو پیناڈول ہے اس کے بھی بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی بینگ یور بایولوجی ٹیچر کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ بجائے اس کی کہ آپ پیناڈول کھائیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سر میں درد کیوں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اور ٹینشن جس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے، تو آپ اس ٹینشن کو ختم کریں، اپنی نیند پوری کریں۔ اگر زیادہ آپ کو پین ہے، گرم دودھ لیں، اس کو پئیں اور سو جائیں، اپنے آپ کو اس لیول پہ آ کے ڈرگس سے ایڈکٹڈ نہ کریں۔ ایسا ہوگا کہ آپ کو باڈی کو پھر آپ کی باڈی جو ہے وہ اینٹیجنس نہیں بنائے گی۔ میں نے پہلے بات کی نا امیونولوجی میں کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ اینٹیجنس نہیں بناتا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے میڈیسن کھا لینی ہے تو میں اب آرام سے بیٹھ جاؤں۔ تو اپنے آپ کو کسی چیز کا عادی مت بنائیں، جو بھی پرابلم ہے اس کی ریزن دیکھیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، اپنی نیند پوری کیا کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ویکنیس کی وجہ سے سم ٹائمز ہوتا ہے کہ بہت ویکنیس ہوتی ہے یا ہم لوگوں نے بہت کام کر لیے تو ہمارے جو مسلز ہیں ان میں کھنچاؤ آ گیا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ لوگ جو بچے لوگ ہوتے ہیں زیادہ، ان کو بالکل بھی میڈیسن نہیں کھانی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ لوگ میڈیسن کھایا کریں، کوئی بھی میڈیسن نہ کھائیں، اپنی باڈی کو کسی چیز کا عادی مت بنائیں، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی باڈی پہ اس میڈیسن کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو بالکل صحت مند رکھنے کے لیے ایکسرسائز کیا کریں، اپنی ڈائٹ پراپر رکھیں، اپنی نیند پوری کیا کریں اور سب سے زیادہ نماز کی پابندی کریں۔ اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس جو میجر بایولوجی کے آج کل اگر ہم لوگ ایشوز کی بات کریں کہ بایولوجیکل جو پرابلمس ہیں وہ کیا ہیں، سب سے پہلا پرابلم ہے ہمارے پاس ہیومن پاپولیشن۔ یہ آپ کی بک کے اندر ایک باکس بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں جو بایولوجیکل ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ انفیکشس ڈیزیزز ہیں۔ انفیکشس ڈیزیزز کوئی بھی ایسی بیماریاں جو کہ انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، جیسے کہ انفلوئنزا ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو فلو ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے ایڈکٹیو ڈرگز، جیسا کہ یہ ڈرگز میں الکوہل ہو گئی، افیون اور بھی کافی اس طرح کی میڈیسنز وغیرہ جن کو لوگ یوز کر کے اپنے آپ کو نشہ کا عادی بنا لیتے ہیں۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے پولوشن، آلودگی، فورتھ نمبر پہ ہے ہمارے پاس پولوشن۔ ہیومن پاپولیشن، انفیکشس ڈیزیزز، ایڈکٹیو ڈرگز اور پولوشن آج کل دنیا کے سب سے مین پرابلمس ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ کی بک لکھی گئی تھی، لیکن آج کل دنیا کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ کرونا وائرس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، بالکل اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ تو کلاس آپ کا ہوم ورک بھی لاسٹ ٹائم کی طرح سیم ہی ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، جو کچھ بھی اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ نے الگ سے ایک پیج کے اوپر نوٹ کرنی ہے اور ان کو آپ نے اچھی طرح سے ریڈی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔